یزید نے جب دیکھا کہ دربار کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کرو۔ اذان جب شروع کی گئی، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، حضرت امام زین العابدین نے مؤذن کو فرمایا کہ رک جاؤ، ادھر ذرا ادھر رک جاؤ۔ یزید کو مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد تیرا باپ تھا یا میرا باپ تھا؟ میں محمد کا فرزند ہوں کہ تم محمد کے فرزند ہو؟ محمد کا نسب مجھ سے چلا ہے یا تم سے چلا ہے؟ یہ جس کا نام تیرے دربار میں اذان دینے والا مؤذن لے رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا نام ہے؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے جس کو محمد الرسول اللہ تیرا ہی مؤذن کہہ رہا ہے؟ یزید اور اس کے حواریوں نے مشہور کیا تھا کہ کچھ ایسے باغی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور ان کے سر جو ہے وہ کچلے جا چکے ہیں اور ان کو شکست دی جا چکی ہے۔ اب آج کے دور کا اور اس دور کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ذرائع آمد و رفت اور ذرائع رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات اس دور کے نہ ہونے کے برابر تھے، اور مکمل طور پر جو ہے وہ ریاست کی گرفت میں ہوا کرتے تھے۔ تو حکومت نے یہ مشہور کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کربلا میں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور حکومت نے ان کا سر کچل دیا اور اس بغاوت کو ختم کر دیا۔ پورے دمشق کو جو ہے وہ سجایا گیا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور اپنے مجاہدین کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے۔ اسی خاندان نے بنو امیہ نے ایک اور بات جو بہت ہی عجیب بات تھی اس کو مشہور کیا تھا کہ رسول اللہ کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانچویں چھٹی پشت میں یہ لوگ رسول اللہ کے نسب کے ساتھ ملتے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو خاندان ہے وہ چوتھی یا پانچویں چھٹی جو ہے مقام ہے اس پہ جا کر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اصل بات جو مشہور کی گئی وہ اس طرح کی گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باغی تھے، ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ جو دجل اور فریب کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جن کے سر آ رہے ہیں یہ باغی تھے، ہماری رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس وجہ سے ہم رسول اللہ کے نمائندہ ہیں۔ اور یہ بالکل واضح طور پر مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ وہ باغی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ شام میں بھی اس وقت صحابہ موجود تھے، کچھ تھے لیکن موجود تھے، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کا خاندان کون ہے، اور وہ جانتے تھے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین کو عالم گرفتاری میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو، آپ کے خاندان کی بچیوں کو اور زینب کبریٰ کو گرفتار کر کے جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو وہاں پر بھی یہی مشہور کیا گیا کہ یہ باغی تھے جن کو شکست دے کر جو ہے وہ ہم لائے ہیں اور ابھی جو ہے وہ یہ آنے والے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی وہاں کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گئی۔
اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو باغی لوگوں کا کہا گیا تھا کہ سر قلم کر کے ہم باغیوں کو لا رہے ہیں، یہ تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، یہ لوگ تو یہ کوئی باغی نہیں ہیں۔ اس وقت یزید کے دربار میں جب حضرت امام عالی مقام کے فرزند حضرت امام زین العابدین پہنچے تو ان کو خبر مل چکی تھی کہ یہاں پر جو کہا گیا وہ باغی کہا گیا، کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور کچھ باغی گرفتار ہو کے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا بلیغ خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا وہاں پر، اور ہمارے مورخین نے اس خطبے کو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نقل بھی کیا ہے۔ اور پھر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ جو پہلا خطبہ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اور پھر جب اپنی شناخت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ آپ نے جو اپنے خطبے میں اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کیا، وہ ذرا سنیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ دربار یزید میں جو ہے وہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی۔ کچھ لوگ وہاں پہ چونکہ موجود تھے جو جان چکے تھے کہ یہ نواسہ رسول کے فرزند ہیں، یہ امام زین العابدین ہیں۔ آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ تو پہچانتے ہیں، ان کو میں نہیں اپنا تعارف کروا رہا کہ میں کون ہوں۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی ابنأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا حسب و نسب اس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام کے اس فرزند نے پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اپنا تعارف پیش کیا۔ آپ نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ الفاظ سنیں ذرا کہ جو مجھے پہچانتے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں کوہ صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مجھ سے یہ الفاظ نہیں پڑھے جاتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن من اسری بہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج کرائی گئی، اور معراج کی رات کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جس کو سیر کرائی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے فرمایا انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی قریب آؤ اور قریب آؤ، اور اتنا فرق رہ گیا جس طرح دو کمانوں کا فرق رہتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الطہر البتول، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن بدعت الرسول، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا ابن المزمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں خون کی چادر اوڑھ کر سو گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ذبیح کربلا، میں کربلا میں ذبح کیے جانے والے کا بیٹا ہوں۔ اس تعارف کے بعد حضرت امام علی، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آج
14 صدیاں گزر چکی ہیں کہ ان الفاظوں کے اثرات جو بھی پڑھتا ہے نا، جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہے اور اس کی ڈیپتھ کو جانتا ہے، وہ پتہ اس کو چلتا ہے کہ کیا خوبصورت تعارف اور کیا عظیم تعارف حضرت امام زین العابدین نے اپنا فرمایا۔ اب یہ اہل عرب تھے، عربی جانتے تھے، یہ اس کی ڈیپتھ کو جانتے تھے۔ قرآن مچ گیا پورے دربار میں، یزید کے دربار میں، کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ جس کو بغاوت کا الزام دے رہے ہو وہ تو کہتا ہے میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ جس کو معراج کرائی گئی میں اس کا بیٹا ہوں، جس کو معراج کی رات کو اللہ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فیض کر دیا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ باغی ہیں؟ مصطفیٰ کا بیٹا باغی ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا باغی ہو سکتا ہے، فاطمہ کا بیٹا باغی ہو سکتا ہے؟ پوچھنا، سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو پھر اتنا زور کا وقت ہو چکا، یزید نے جب دیکھا کہ دربار کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کرو۔ اذان جب شروع کی گئی، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، حضرت امام زین العابدین نے مؤذن کو فرمایا کہ رک جاؤ، ادھر ذرا، ادھر رک جاؤ۔ یزید کو مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد تیرا باپ تھا یا میرا باپ تھا؟ میں محمد کا فرزند ہوں کہ تم محمد کے فرزند ہو؟ محمد کا نسب مجھ سے چلا ہے یا تم سے چلا ہے؟ یہ جس کا نام تیرے دربار میں اذان دینے والا مؤذن لے رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا نام ہے؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے جس کو محمد الرسول اللہ تیرا ہی مؤذن کہہ رہا ہے، تیرا ہی مؤذن کہہ رہا ہے؟ تم اگر کہو کہ محمد میرے جد ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دجل کر رہے ہوگی قوم کے ساتھ۔ اگر تم یہ کہو کہ محمد میرا جد ہے تو پھر میرا سوال ہوگا لما قتلت عطرہ، کہ کربلا کے مقام پر تم نے عطرت رسول کو کیوں قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا ہے عطرت رسول کو تم نے؟ یہ حضرت امام زین العابدین کا خطبہ تھا، اور اس خطبے میں ہلا کے رکھ دیا پورے دربار کو۔